You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیادت المریض، یہ مریض کی عیادت کے حوالے سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت براء بن عازب سے فرمایا کہ بیمار کی مزاج پرسی، جنازوں کے ساتھ جانا اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا، اسی طرح مظلوم کی امداد کرنا اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی ہیں۔ اور اس سے آگے پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور یہ حقوق جب پورے نہیں ہیں نا تو اس میں بھی ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ حق ہیں، کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اسے سلام کا جواب دینا، یہ دوسرے پر حق ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مریض کی عیادت کے حوالے سے ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی فوراً عیادت کی جائے، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، فوراً آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی جاتی، نارمل سے کھانے پر بھی بلاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی اگر چھینکتا ہے تو اسے یرحمک اللہ یہ کہنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کیونکہ فرمایا کہ مومن کے ساتھ ایسا ہے جیسے سر دھڑ کے ساتھ ہے۔ آپ کے یہ جو دھڑ ہے اس میں ہاتھ آتا ہے آپ کا، اس پر اگر ایک سوئی چبھ جائے تو فوراً آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے دماغ میں کلک کرتی ہے بات کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو پوری باڈی جو ہے آپ کی وہ تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فرمایا مومن کے لیے ایسے ہی ہے، ایک مومن کو جب تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان بھائی جو ہے مومن ہے، اسے بھی اس کی تکلیف دیکھنی چاہیے، اس میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ کسی کو اگر تکلیف ہو ہم خوش ہوتے ہیں، دیکھا ہے اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، آج اسے سزا مل رہی ہے۔ کسی کے پاس پیسہ آ جائے ہم تب بھی یہ کہتے ہیں، ہمارا حسن ظن تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے اس نے اس لیے اس کے پاس پیسہ آیا۔ نہ ہی ہم کسی کی خوشی میں راضی ہیں اور نہ ہی کسی کے غم میں ہم جو ہے وہ پریشان ہیں یا اس کا جا کے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پریشان ہوتا ہے تب بھی خوش ہیں کہ یہ تو ہماری کرامت ہو گئی ہے نا، کیونکہ اس نے فلاں وقت پر اس نے یہ کیا تھا، اس لیے یہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ تو ہمیں ان ساری باتوں سے منع کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا تو میری بیمار پرسی کرنے تو نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا، آپ تو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تو ارشاد ہوگا کہ کیا تجھے معلوم نہیں، فلاں وقت میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو مجھ اللہ کو اس بندے کے پاس پاتا، وہاں پر میں موجود ہوتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک سوال کریں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، مالک میں آپ کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں، آپ تو رب العالمین ہیں، پوری کائنات کو پالنے والے ہیں۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں، میرے فلاں بندے نے فلاں وقت میں کھانا مانگا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو تو دیکھتا کہ تجھے کتنا اجر و ثواب مل جاتا۔ فرمایا ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا،
تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مالک میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا ہوں، آپ تو سب کو پلانے والے ہیں۔ فرمایا میرے فلاں بندے نے پیاس کی صورت میں، پیاس کی حالت میں تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کی پیاس نہیں بجھائی، اگر تو اس کی پیاس بجھا لیتا مجھ اللہ کو اس کے پاس پاتا۔ یہ بڑے مختصر سی چیزیں ہیں اور اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی مریض کی عیادت کر لینا، لیکن اس کا جو آپ کو انعام ملے گا وہ اس بارگاہ سے ملے گا۔ لوگوں سے تو کریڈٹ نہیں لینا، کریڈٹ تو اس بارگاہ سے لینا ہے، تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا خرفت الجنہ، وہ جنت کے پھلوں میں ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خرفت الجنہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کے پھل ہیں۔ جب کسی کی عیادت کی جاتی ہے گھر آنے تک وہ جنت کے پھلوں میں ہی رہتا ہے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھائی صبح کے وقت کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، 70,000 فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے لیے تم شام تک استغفار پڑھتے رہو۔ اور اگر کوئی بندہ شام کو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتوں کو مالک حکم دیتا ہے کہ صبح تک میرے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ آمین۔